السلام علیکم ناظرین، OPTV گلوبل کے پروگرام ری برانڈ پاکستان کے ساتھ عرشی افضل آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے ایشوز پہ جس میں ہم پاکستان کی ری برانڈنگ پہ بات کر سکیں۔ ہم نے ون روڈ ون بیلٹ پر بات کی، ہم نے سی پیک پہ بات کی، ہم نے بہت سارے ایسے پوائنٹس پہ بات کی جس میں پاکستان کی ری برانڈنگ، پاکستان کی امیج بلڈنگ پوری دنیا کے سامنے بہت اچھے سے پریزنٹ کی جا سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ٹورزم پہ۔ آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں میجر ایس ایم ندیم صاحب۔ میجر ایس ایم ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامس میں، اور آج ہم نے اسپیشلی ان کو بلایا ہے ٹورزم پہ بات کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ میرے صاحب، جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں سنا کہ ہم آج بات کریں گے ٹورزم میں۔ ٹورزم ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پاکستان کی ریونیو جنریشن کے پرسپیکٹیو سے بھی۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پوری دنیا کے پرسپیکٹیو سے اگر میں آپ سے سوال کروں، کیا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا؟ ٹریول، ٹورزم، یہ سب چیزیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ٹریول اینڈ ٹورزم جو ہے، اس کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ٹریول اینڈ ٹورزم بیسیکلی موومنٹ آف پرسن یا پیپل کی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوتی ہے، فار پلیجر، فار انٹرٹینمنٹ، فار ریکریشن، فار لیجر، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ لیجر اور ریکریشن کے علاوہ اس میں ریلیجیس ٹورزم بھی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، سکھ پاکستان آتے ہیں، زیارات پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹورزم ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایڈونچر ٹورزم ہے، اسپورٹس ٹورزم ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری جو ٹورزم کی مختلف فارمز ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹورزم اس وقت بہت بڑا دنیا کا جو ہے ریونیو جنریشن، جاب کریشن کا ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا کا 12% جو ٹریڈ کا آپ حصہ سمجھ لیں، وہ از بینگ ارنڈ تھرو ٹورزم۔ دنیا اس میں ارن کر رہی ہے۔ پورا یورپ آپ دیکھیں، پورا فار ایسٹ دیکھیں، تو یہ اس وقت ٹورزم کے اوپر چل رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، دنیا کا وہاں کوئی اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی آپ نے ان کی پروڈکٹ نہیں دیکھی ہوگی پاکستان میں، ایٹ لیسٹ سوئٹزرلینڈ، میڈ آف سوئٹزرلینڈ، اور وہ صرف جو ہے وہ ٹورزم انڈسٹری کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر ٹورزم، اور یہ یونائٹڈ نیشن نے ایک WTO کے نام سے ادارہ بھی بنایا ہوا ہے۔ ایک تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ایک ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن، اور ان کی ایک کونسل بھی بنی ہوئی ہے، اور اس نے آج سے چند سال پہلے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ دنیا کے اندر 4 انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ بوم کریں گی، اور انہی کا دور ہوگا۔ اس میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن، جو یہ موبائل، سیل فون وغیرہ، دوسرا انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو یہ آپ کا کمپیوٹرائزیشن وغیرہ، اور تیسرا یہ ٹورزم تھی۔ یہ بہت انہوں نے بوسٹ کیا دنیا میں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو گئی کہ پہلے یہ چیزیں لوگوں کو یا میڈیوکر صرف ریچسٹ پیپل کو اویلیبل تھیں، جو ان سے لو کیٹیگری کے لوگ تھے ان کے اویلیبل نہیں تھے، لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جیسے ابھی جہاز، روڈ انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن، بائی روڈ ٹریولنگ، ٹرین، ان سب میں بہت امپرومنٹ آ گئی، اور ڈسٹینسز جو ہیں وہ گھٹ گئے، اور دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن گئی۔ تو اب یہ چیزیں ایکسیسیبل ہو گئی ہیں مڈل کلاس کو بھی، تو مڈل کلاس بھی اس کو اویل کرتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ دنیا کے اندر یہ اس وقت میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ 8% اینولی کے حساب سے گرو کر رہی ہے ٹورزم پوری دنیا کے اندر، جو بھی جتنی اکانومی ہے اس کے حساب سے۔ تو دنیا کے اندر اس وقت گلوبلی ٹورزم بہت پھیل گیا ہے۔ صرف 1920 اور 1921 میں ہم تھوڑے سے یہ ٹورزم انفارچونیٹ رہی ہے ڈیو ٹو کرونا اور کووڈ، کہ اس کا 75% ریونیو جو ہے وہ فال کر گیا، یعنی جو اس کی ارننگ تھی اس میں 75% کا اس وقت جو ہے وہ فال آیا ہوا ہے، ڈکریز ہو گئی۔ پیٹنٹ تھا جو سچویشن پوری دنیا نے فیس کی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایک ہے، لیکن یہ ٹیمپرری ہے، آپ کو پتہ ہے، جب تک یہ اس کا ویکسین کا مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ کرونا کا یہ ختم ہوگا قصہ، تو یہ بوسٹ کرے گا ورلڈ میں اور پوری دنیا میں، کیونکہ اب لوگ اس کو ایک اپنی زندگی کے لیے، ایک بیسیکلی یہ پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ایجوکیشنل پرپز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ آپ کا ایکسپوژر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو ہر انسان جو ہے آج کل دنیا میں جو ایکسیس کر سکتا ہے ان چیزوں کو، اور اس کے پاس تھوڑے سے ہی پیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ریٹائرمنٹ میں ہو چاہے لائف میں ہو، تو وہ ان جگہوں پہ ٹورزم کے لیے وہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا گلوبل پرسپیکٹیو نا، کہ کتنا پوٹینشیل ہے، کیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو کتنا پوٹینشیل دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں ٹورزم کا؟
دیکھیے آپ کا پروگرام ہی امیج بلڈنگ آف بالکل پاکستان ایسے ہی کے ہے. اوپر ہے. تو ہم تو پاکستان کی تو بات سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی آٹومیٹیکلی اور قدرتی امیج بلڈنگ کی ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹورزم. بالکل ٹورزم کا جتنا پاکستان میں اس وقت اویلیبلٹی ہے سائٹس کی، یا جو بھی میں نے ٹائپس بتائی، چاہے اسپورٹس ہو، ایڈونچر ہو، ہیلتھ ہو، ریلیجیس ہو، کلچرل ہو، ان سب کے مواقع پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان بلٹ ڈیفالٹ میں عطا کیے ہوئے ہیں اس قوم کو. آپ دیکھیں 4 موسم ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، 1000 کلومیٹر کا ہمارے پاس کوسٹل بیلٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آئی لینڈس ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈیزرٹ سفاری ساری دنیا میں مشہور ہے. بالکل. ہمارے پاس کلچرل سائٹس ہیں، ہڑپا، موئنجو داڑو اور ٹیکسلا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری اس طرح کی جو یہ کلچرل ہیریٹیج کی سائٹس ہیں دنیا کی، وہ ہمارے پاس ہیں. ریلیجیس سائٹس کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ سکھوں کے گردوارے ہیں، بدھسٹ کے ٹیمپلز ہیں پاکستان کے اندر، وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے وہ سرمنیز جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ. پھر آپ چلے جائیں ریورس، تو دیکھیں پاکستان میں دنیا کے بہترین ریورس ہیں، ریورس سائڈ سے جھیل جسے لیکس کہتے ہیں آپ، وہ ہیں. پھر آپ چلے جائیں ناردرن سائڈ پہ چلے جائیں تو یہاں سینک اسپاٹس آ جاتے ہیں. شارٹ آف ناردرن ایریا سارے سینک اسپاٹس ہیں آپ کے پاس، جس میں کمبینیشن آف ماؤنٹینس اور جنگل اور ویجیٹیشن اور واٹر فالز سارے ہیں، جیسے مری ہے، ایبٹ آباد ہے، آپ کا ناران کاغان، وہ آباد والا ایریا پورا، ناران کاغان، جھیل سیف الملوک. آگے چلے جائیں دوسری سوات والی سائڈ سے، ہر جگہ کے ساتھ ایک سٹوری اٹیچڈ. تو سوات کی سائڈ سے آپ چلے جائیں تو آگے کالام ہے، مالم جبہ ہے، وہاں پہ اسکینگ سائٹس ہیں، ریزورٹس ہیں آپ کی، بحرین ہے. تو کے پی کے سے آپ چلے جائیں چترال آگے آ جاتا ہے، ناردرن سائڈ میں آپ چلے جائیں تو چترال آ جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. چترال کے اگر آپ دوسری سائڈ پہ نکل جائیں تو ناردرن ایریا میں گلگت والی سائڈ آ جاتی ہے. گلگت جو ہے یہ سنو فالنگ والی سائڈ نہیں ہے یہ، لیکن یہ بڑی خوبصورت ویلی ہے، وہاں ریور انڈس آپ کا بہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلتا ہے. پھر آپ اس سے اور آگے چلے جاتے ہیں تو گلگت سے لے کے خنجراب بارڈر تک جو چائنا کی بارڈر لگتی ہے، یہ سارے سینک اسپاٹ کہلاتے ہیں. اور سائٹ سینگ بہت خوبصورت ہے، خاص طور پہ سمر سیزن میں یہ لش گرین ایریا ہوتا ہے. پھر دنیا کی 8 بڑی چوٹیاں، 8 ورلڈ ٹالسٹ پیکس پاکستان میں، جس میں نمبر 2 بھی جو ہے K2 وہ بھی پاکستان میں ہے، جس کا بھی آپ نے ستپارہ صاحب کا وہ قصہ بالکل. میجر عزیز صاحب، ابھی جیسے جس طریقے سے آپ نے ماشاء اللہ سے ڈیفائن کیا کہ اتنی خوبصورتی پاکستان میں، اور بالکل ہے، مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بہت ساری خوبصورت جگہوں سے، خوبصورت آبشاروں سے بلیسڈ ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس حساب سے ہم نے ریونیو جنریٹ نہیں کیا اوور دا ایئرس جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب ہمیں خود دیا ہوا ہے، بالکل ایسے ہم نے تو اس پہ کچھ نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ وہاں پر جو لوکل پاپولیشن ہے انہوں نے اپنی ہوٹلز بنائی، اپنی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ کی. گورنمنٹ سائڈ کے اوپر اس میں بہت کم کام ہوا ہے. لیکن ابھی پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 5-10 سالوں کے اندر، یا 5-7 سال میں ورڈ یوز کروں گا، جب سے یہ موٹر ویز کا جال بچھا ہے، ریلوے انفراسٹرکچر آپ کا بہتر ہوا ہے، ایئرپورٹس آپ کی فلائٹس جو ہیں وہ ساری اسموتھ لائن ہوئی ہیں، اور آپ کا جو سی پیک کے چکر میں کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے. اب یہ تمام سائٹس دیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے اب جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کافی حد تک کام کرنے جا رہی ہے، اور ان کو نظر آ گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ریونیو جنریشن، جاب کریشن والا انڈسٹری کا پورشن ہے، اور اس میں کوئی زیادہ کھپت پیسہ بھی نہیں، انویسٹمنٹ زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ تو لوگ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود آ کے وہاں ریسٹورانٹس بناتے ہیں، ہوٹلز بناتے ہیں، اپنے جو آپ کہہ لیں کہ وہ جو ٹورزم کے جو پروموٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ وہاں پہ خود آتے ہیں. گورنمنٹ کو صرف اپنے وہاں پر آفیسز بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو، ان کی جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں اس کو، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، فیس دیتے ہیں. ادروائز آلریڈی سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، صرف گورنمنٹ کو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کرنٹ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے ٹورزم کو؟ بہت سیریس ہے گورنمنٹ، کیونکہ عمران خان صاحب خود جو ہے نا یہ ٹورسٹ کے بہت بڑے دل دادا ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کشمیر میں اور گلگت میں اور یہ آگے ناردرن ایریا میں سرو کیا ہے، تو میں جہاں بھی گیا تو یہ کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، آج سے 15 سال پہلے کی. تو ویر ایور آئی وزٹڈ دوز پلیسز تو آئی فاؤنڈ ہز پکچر دیر.
کہ عمران خان اچھا. صاحب یہاں آتے تھے, انہوں نے یہاں مارخور کا شکار کیا, یا آئی بیکس جسے ہم کہتے ہیں, یہاں پر بھی آئے, فلاں ایریے میں بھی گئے, فلاں ایریے میں گئے. تو ہی از ویری فونڈ آف ٹریولنگ اینڈ ٹورزم. تو یہ ان کو پتہ ہے اس کا پوٹینشیل. باہر بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ یورپ وغیرہ میں دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہے, زیادہ جو ارننگ ہے ان کی, وہ کوئی تیل سے یا ایسے نہیں ہے, ان کے پاس اتنی ٹورزم سے ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹورزم پروموٹ کی ہے, ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو ٹورزم کے لیے کچھ چیزیں آپ کو قدرت کی طرف سے میں ملتی ہیں. بالکل ابھی اسی سوال پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں کسی بھی کنٹری میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن, اپارٹ فرام دیٹ کہ آپ مطلب کس طریقے سے ٹرانسپورٹیشن آپ کا بہت میٹر کرتا ہے. تو کیا گورنمنٹ ان چیزوں پہ بھی, ان لائنس پہ بھی کام کر رہی ہے؟ دیکھیے کچھ ہمارے یہاں قدرتی چیزیں تو سب موجود ہیں الحمدللہ. جو گورنمنٹ کی طرف سے کرنے کی ہیں وہ بھی قدرتی طور پر کچھ سی پیک کے آپ کہہ لیں کہ گارڈ میں وہ بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور انفراسٹرکچر آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے خنجراب سے لے کر نیچے کراچی پورٹ تک. ٹھیک ہے, جس میں گوادر پورٹ بھی شامل ہے. تو پورا آپ کا جو سی بیلٹ ہے وہ سارا ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آٹومیٹیکلی یہ ہو بھی رہا ہے, اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. اور اگر ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں, ناران کاغان والے سائڈ کی, یا آپ ادھر اس طرف آ جائیں, اسی میں سی پیک میں کور ہے. اچھا, دیکھیں جو وہاں سے وہاں پر جو ایک ہی مین روڈ ہے جو کہ جس کو آپ سلک روٹ کہتے ہیں, کرم ہائی وے, یہ اب وائڈن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور سی پیک کا اس کا مین پورشن ہے جو یہ وائڈن ہوگا پنڈی تک کا پورشن سی پیک میں. تو یہ بھی آلریڈی وائڈن ہے, لیکن آلریڈی ایکسیسیبل ہیں. آگے جتنی ماؤنٹینس ہیں, K2 ہے اور دوسری ہیں ناگا پربت وغیرہ, یہ سب ایکسیسیبل ہیں الحمدللہ. سب جگہ روٹس جاتے ہیں, سب جگہ گاڑیاں جاتی ہیں, ایئرپورٹس ہیں اسکردو میں, گلگت میں. اب پاکستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. بہت پہلے میں نے ایک دفعہ نلتر کا وزٹ کیا تھا, آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. تو آئی فاؤنڈ پیپل, وہاں کوئی ڈیفائنڈ ٹریک نہیں تھا. ایئر فورس کا وہاں بہت بڑا اسکیئنگ گراؤنڈ ہے, تو ہیلی کاپٹر سے وہاں جاتے تھے. اور میں بائی روڈ گیا, میں نے کہا میں رسک لیتا ہوں, اور بائی روڈ میں گیا. راستے میں مجھے لوگ ملے, وہ دے یوز ٹو آسک یار ماچس دے دو, پین دے دو, یہاں نہیں ہوتی یہ چیزیں. اینی ہاؤ ابھی وہاں پہ بھی آپ انفراسٹرکچر بلڈ ہو گیا, اور نلتر جیسی جگہوں پہ اور تمام جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں, عام لوگ. تو پاکستان کی کوئی جگہ ایسی رہی نہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. بلکہ انفیکٹ میں تو ابھی یہ دیکھ رہی ہوں اوور دا ایئرس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے بلوچستان سائڈ پہ آپ نے اتنی چیزیں ماشاء اللہ سے وہ ہو گئی
پہلے جو ہے وہ اورمارا بیچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کہاں لوگ جاتے تھے. اپارٹ فرام دیٹ مولا چتوک آ گیا, چھوٹا چتوک آ گیا, یہ ساری چیزیں بھی ڈسکور ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیے یہ ساری سائٹس پہلے سے موجود تھی لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. اب لوگوں کی ایکسیس نہیں تھی. اویئرنیس بھی تھی تو ایکسیس نہیں تھی, جا نہیں سکتے تھے. لیکن اب الحمدللہ ایکسیس بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آرمی نیوی ان جگہوں پر ایکسیس دے رہی ہے لوگوں کو. کوسٹل بیلٹ کافی اوپن کیا ہوا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ تھوڑا کمپیریٹیولی بہت حد تک اب پیس, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 90% امپروو کر چکی ہے. بالکل. تو لوگ اب فیملیز کے ساتھ ان جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پہلے جانے کا وہ تصور نہیں کرتے تھے, سوچتے نہیں تھے. پھر میں نے جیسے بتایا کہ یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کی ساری ریسٹورانٹ اور ہوٹلنگ انڈسٹری اس کے اندر ساری آ جاتی ہے. اس کے اندر ساری کلچرل جو آپ کی پروڈکٹس ہیں, جس میں ریٹیلرس ہیں, جس میں یہ آپ جو کلچرل قسم کی جو چیزیں بناتے ہیں, ہار پھول اور اس طرح کی آپ کا ہینڈی کرافٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں, یہ ان کی بہت بڑی انڈسٹری کے ساتھ لگتی ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹرانسپورٹ کی ساری انڈسٹری اس کے ساتھ جڑتی ہے, ٹرانسپورٹ ساری یوٹیلائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک پوٹینشیل رکھتی ہے یہ ٹورزم پاکستان کے لیے, کہ پاکستان میں یہ ہر چیز ہے, پہاڑ, دریا, صحرا, یو نیم, جھیلیں. میجر صاحب, کیا ہم لوگ ان لائنس پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ جیسے دبئی میں بھی ڈیزرٹس ہے, وہاں پہ ڈیزرٹ سفاری کو مطلب ایک اسپاٹ بنایا گیا ہے, ایک پبلک اسپاٹ بنایا گیا ہے. ہمارے یہاں بھی تو موئنجو ہڑپا جیسے اور اس طرح کی جگہیں ہیں موجود, کیا ان پہ بھی ابھی مزید کام کیا جا رہا ہے یا گورنمنٹ سوچ رہی ہے ان چیزوں کو لے کر؟ دیکھیں گورنمنٹ کو انسینٹیو دینا پڑتا ہے تاکہ جو انویسٹرس آئیں, جو وہاں ہوٹل بنانے والے ہیں, جو وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں, وہ لوگ وہاں پھر جاتے ہیں اور اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں. جب وہاں انڈسٹری لگتی ہے, ہوٹلز بنتی ہیں, ٹرانسپورٹ آتی ہے, تو لوگ بھی ادھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں آپ نے نام لیا دبئی کا, دبئی میں صرف ڈیزرٹ ہے. پاکستان میں تو ڈیزرٹ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بھی الحمدللہ مطلب ہم اگر چاہیں تو مطلب ایک انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ایک کار ریلی جو ہے ہر سال ہماری منعقد ہوتی ہے, جسے تھر آپ کار ریلی کہتے ہیں. اور یہ بھاولپور سے لے کے جو ہے یہ سندھ کے تھر تک یہ جو یہ ریلی ہے ہوتی ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اس میں کمپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو لیڈیز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کمپیٹ کر رہی ہیں ان کو. تو یہ ہلکے ہلکے یہ ڈیولپمنٹ بیسیکلی گورنمنٹ انسینٹیو دے گی, ٹیکس کی چھوٹ دیتی ہے گورنمنٹ, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے. لوکلس وہاں پہ جو اس طرح کے کوئی بینڈٹس ہوتے ہیں, ویلینس ہوتے ہیں, ان کے اگینسٹ تو پھر وہ لوگ کام کرتے ہیں اور پھر وہ سائٹس کھلنا شروع ہوتی ہیں. تو پاکستان میں الحمدللہ تمام سائٹس اس وقت اوپن ہیں, اور نئی سائٹس بنے گی, وہاں فیسلٹیز آئیں گی تو لوگ وہاں بھی جائیں گے. جیسے آپ نے ساحل کی پٹی کے ساتھ نام لیے, کند ملیر ہے, اور دوسری جگہیں ہیں جب یہ اوپن ہو رہی ہیں. پہلے لوگ صرف منوڑا جاتے تھے, اب اور دوسرے بھی, چارنا آئی لینڈ ہے اور دوسرے آئی لینڈس پر جاتے ہیں, اور وہاں جا کے ڈیپ سی ڈائیونگ بھی کر رہے ہیں. اور فیریز بھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں چلی تھی کچھ. ٹھیک ہے, ابھی بھی جو ہمارے مرینا کلب ہے اس کی فیریز چلتی ہیں. تو اینی ہاؤ یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس. دنیا میں جو بھی کوئی ٹورزم میں ریکوائرمنٹ ہے نا اس وقت 95%, ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل ہے. اس سے بلیسڈ ہیں ہم لوگ, اس سے ہم بلیسڈ ہیں اللہ کی طرف سے. اچھا سر, بات کر رہے تھے کہ صحیح انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت ضروری ہے. آپ کے ٹورسٹ کو کیٹر کس طریقے سے کیا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کیسے جاتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی کنڈیشن آ جاتی ہے تو ان کو اس سچویشن میں کس طریقے سے ٹیک اپ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ چیزیں ہماری گائیڈ لائنس کا حصہ ہیں؟ بالکل. دیکھیں گورنمنٹ سب سے پہلا کام کرتی ہے. آپ نے دیکھا اس گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے آن لائن ویزا سروس شروع کر دی دنیا کے میرے خیال میں کوئی 150 کنٹریز کے لیے. زبردست کہ بھئی آن لائن اپلائی کریں اور سیدھا یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے, پاکستان آ جائیں, آن ارائیول بھی آپ کو ویزا مل جائے گا, آپ یہاں آ جائیں. آپ تو یہ انسینٹیو دیا نا گورنمنٹ نے کہ پاکستان آنے کے لیے انہیں کوئی امریکن ویزے کی طرح جو ہے وہ لائنوں میں نہیں لگنا, کوئی ویٹ نہیں کرنا انٹرویو کے لیے. دے سمپلی بس جسٹ وہ آن لائن فارم فل کریں اور جناب ویزا لیں اور پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں. یہ اسی لیے ہے کہ پاکستان ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ فیسلٹی. پھر گورنمنٹ جو فرینڈلی لاز دیتی ہے کہ ایسے لاز نہیں ہوتے کہ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان کو وہاں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, وہ وہاں موجود الحمدللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے.
تو یہ فیسلٹیز گورنمنٹ. اس کے بعد آ جاتی ہے جو آپ کی پرائیویٹ جو سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر دیکھیے, پرائیویٹ سیکٹر میں ٹورزم آپریٹر آتے ہیں. ٹورزم آپریٹرز جو ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ چلاتے ہیں ٹورزم کو. وہ پوری دنیا میں مارکیٹنگ کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کی. مختلف پیکیجز دیتے ہیں کہ جناب یہ پیکیج آپ لے لیں جو 70 یا 7 ملین کا ہے یا 7 لاکھ روپے کا ہے. اس میں جناب آپ کو جو ہے 3 سٹیز ہم گھمائیں گے, آپ کو فیری سروس ہم کرائیں گے, آپ کو جناب فلاں فلاں ہوٹلز وہاں پہ ہیں ان میں ٹھہرائیں گے, فلاں جگہ لے جائیں گے, چارنا آئیلینڈ لے جائیں گے. تو یہ جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹور آپریٹرز کو گورنمنٹ فیسلٹیز دیتی ہے کہ جی آپ آئیں اور کام کریں. انہیں لبرٹی آف ایکشن دیتی ہے, فریڈم آف ایکشن دیتی ہے. تو یہ لوگ ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں جنہیں ہم ٹور آپریٹرز کہتے ہیں. ٹریول ایجنسیز ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جو لوگوں کو ایکسیس دیتی ہیں, سستے ان کو پیکیجز دیتی ہیں کہ آئیں جی ابھی یہ پیکیج چل رہا ہے. جب دیکھتی ہیں کہ فلائٹس یہاں پہ کمپٹیشن کم ہو گیا ہے تو اس جگہ پہ وہ ڈسکاؤنٹس دے دیتی ہیں. تو یہ ٹریول ایجنسیز اور ٹور آپریٹرز اور گورنمنٹ اور پھر اس ایریے کے جو لوکلز ہوتے ہیں, جس ایریے میں وہ سائٹ ہے اس جگہ کے لوکلز, وہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ کمیونٹی بھی جو ہے فرینڈلی کمیونٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بہت مہمان نواز لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. پاکستان میں اور اسلام میں تو دیکھیں مہمان نوازی کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ ماضی میں تھوڑا سا ہوا ہے, لوگوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے, لیکن الحمدللہ یہ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں اگر گورنمنٹ ان کو کر لیتی ہے تو پاکستان میں تو ٹورزم اللہ کی طرف سے یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے پاکستان. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں ٹورزم کی اٹریکشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. 95% تو میں بتا سکتا ہوں. بالکل. ہم اگر الٹیمیٹ ہمارا گول ٹورزم, بالکل ایک تو آپ کے ملک کی خوبصورتی دنیا آ کے دیکھتی ہے, وہ ایک الگ پرسپیکٹیو ہے. ایک اگر اس کا میجر پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں تو ہم ریونیو جنریشن کے پرسپیکٹیو سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اگر ہم ریونیو جنریشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو آپ کتنے پازیٹیو ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور مطلب جس طریقے کے انیشیٹوز گورنمنٹ لے رہی ہے اور جس طریقے کی سائٹس ڈسکور کر رہی ہے, اس پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو کتنا پوٹینشیل آنے والے وقتوں میں پاکستان ٹورزم سے ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سعودی عرب آئل سے بن گیا ہے, سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے بن گیا ہے, پاکستان خالی ٹورزم کے اکیلے ٹورزم سے, الحمدللہ پاکستان میں انڈسٹری بھی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن ٹورزم ہی اکیلا میں سمجھتا ہوں پاکستان, کیونکہ پاکستان کے آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جائیں آپ کو کلچرل ہیریٹیج سائٹس ملتی ہیں, آپ کو سینک اسپاٹس ملتے ہیں, آپ کو سمندر, دریا, جھیل, آبشار, پہاڑ, ماؤنٹینز, آپ کو ہر چیز ملتی ہے, ہر شہر میں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں یو ول فائنڈ کہ جی ادھر دراوڑ فورٹ ہے, ادھر مغل بادشاہوں نے فلاں مسجد بنائی تھی, ادھر یہ تھا, ادھر وہ. تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کا 12% جو ریونیو جنریشن ہے وہ تھرو ٹورزم ہے. پاکستان میں خالی ٹورزم سے دیکھیں بہت ساری صنعتیں وابستہ ہیں. جب آپ ناردرن ایریاز میں آپ جائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ جتنی ہوٹل انڈسٹری وہاں پہ چل رہی ہے, مری میں آگے چلے جائیں, اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری جو چل رہی ہے اس میں سارے مقامی لوگ کام کرتے ہیں. تو دیکھیں جاب کریشن سب سے زیادہ ٹورزم سے, کیونکہ ہر علاقے میں وہ اپنے علاقے میں رہ کے کام کرنا بھی چاہتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اگر باہر نہیں جانا چاہتا تو اس کو وہیں پر ہی آپ اگر مواقع میسر کر دیں کہ تم ادھر اپنی ہوٹل بناؤ, ہم تمہیں زمین دیتے ہیں ٹیکس فری کچھ عرصے کے لیے, کم رینٹ کے اوپر تمہیں زمین دیتے ہیں, ہم مہیا کرتے ہیں, تم ادھر ہوٹل بناؤ, تم ادھر اپنی جیپیں چلاؤ, ادھر ڈرائیور رکھو. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بازار بھی جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں کی کلچرل چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, تو وہ لوگ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. جیسے آپ نے ہینڈی کرافٹ کا ذکر کیا, یہ ایگزوٹک بازار آپ دیکھیں, یہ جو آپ کی جو عرب بیلٹ ہے جس میں یہ لبنان اور اس طرح کی شام, ادھر یہ ایگزوٹک بازار کی وجہ سے لوگ خالی اٹریکشن پہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہے کہ جناب ادھر اس طرح کے بازار ہیں, ہم اس بازاروں میں ہی پھریں گے, جی وہ ایگزوٹک بازار ہیں, جی وہ الادین کے قصے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں اسٹونز بہت مشہور ہوتے ہیں, دیکھیں اسٹونز ہیں, ہمارے اپنے فیسٹیولز ہیں, شندور کا پولو ہوتا ہے جی, اسکینگ کا بھی دیکھیں کمپٹیشن ہے. پوری دنیا میں جو بیسٹ اسکینگ سائٹس آپ کو پاکستان میں, میں نے بتایا کہ پاکستان میں مطلب پہاڑ, دنیا کے ٹالسٹ پہاڑ ہمارے پاس ہیں. یو نیم اینی تھنگ جو پاکستان میں دنیا میں ہے اور پاکستان میں نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے آلریڈی دیا ہوا ہے. جیسے سعودی عرب میں آئل دیا ہوا ہے, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہم نے یہ جو ویل ہیں جو ہم یہ ٹورزم کے, ان کو ہم نے اوپن کیا تو پوری دنیا یہاں امٹ کے آ سکتی ہے. اس میں سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر.
وہ پاکستان کو اپنی امیج بلڈنگ میں اس کو بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا کہ جی پاکستان میں کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے، آپ صرف اپنا بیگ اٹھائیں اور پاکستان آ جائیں، آپ کو ہر چیز یہاں پہ ملے گی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اوور دا ایئرز ایک ہائپ بہت زیادہ کریٹ کی گئی کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے خدا نہ خواستہ، تو جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ابھی بھی مطلب لوگ آتے ہیں اور جس طریقے سے ناردرن ایریاز میں جو خوبصورتی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی اپنی ایک بیوٹی ہے ماشاء اللہ سے، اور کوئی ایسا سیکیورٹی کے ایشوز نہیں ہے. ہاں ڈیفینیٹلی، لیکن ایک آدھ کوئی ایشو ایسا اگر ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر سارا ہائپ زیادہ کریٹ کر دی جاتی ہے، آ جاتا ہے اور وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. الحمدللہ اب ایسا نہیں رہا اور پاکستان اب بہت حد تک جو ہے اس پہ جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ابھی عمران خان اس پہ لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ودن 3-5 ایئرس جو ہے نا 3 to 5 ایئرس بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں دنیا کی ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہوگی اور یہ ٹورزم بہت زیادہ ترقی کرے گا. بہت شکریہ میجر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور جس طریقے سے میجر ندیم صاحب نے بتایا کہ پاکستان ماشاءاللہ سے بلیسڈ ہے بہت سارے ویدر سے اور بہت سارے لینڈسکیپ سے، ماؤنٹینز، ریورز، ویلیز، ہلز، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. صرف اور صرف اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے تھرو ہم اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ پھر پاکستان کو کسی سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنی ہوسٹ ارشیا کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے.